معیشت کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا مہنگائی بڑھے گی؟ نوکریاں ملیں گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب سوچتے ہیں، جی اور اکثر لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا کسی جادوگر کا کام ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ کچھ ایسے خفیہ اشارے ہیں جنہیں سمجھ کر ہم مستقبل کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ اسے جادو نہیں بلکہ ایک ہنر سمجھنا چاہیے۔ اچھا۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر صرف نبض دیکھ کر صحت کا اندازہ لگا لیتا ہے، ویسے ہی ماہر معیشت کچھ خاص اعداد و شمار دیکھ کر معیشت کی صحت اور مستقبل کی سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہم انہی اشاروں پر بات کریں گے۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی لیڈنگ اکانومک انڈیکیٹرز ہیں، یعنی وہ معاشی پیمانے جو ہمیں وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ معیشت میں تیزی آنے والی ہے یا مندی۔ جی ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان میں عالمی سطح پر استعمال ہونے والے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اہم اشاریوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد جب بھی کوئی معاشی خبر سنیں تو اسے صرف اعداد و شمار نہ سمجھیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی کہانی کو بھی سمجھ سکیں۔ اور یہ صرف ماہرین کے لیے نہیں ہے، یہ معلومات ہر اس شخص کے لیے کارآمد ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ملک کی معیشت کس سمت جا رہی ہے اور اس کا ان کی جیب پر، نوکری پر اور مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لیڈنگ انڈیکیٹر تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھائیں تو یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں یہ وہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو باقی معیشت میں تبدیلی آنے سے پہلے بدل جاتے ہیں۔ پہلے؟ جی پہلے۔ یہ ایک طرح کا ارلی وارننگ سسٹم یا کہہ لیں کہ پیشگی انتباہی نظام ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی فیکٹری کو مستقبل کے لیے بہت سے نئے آرڈر ملنا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں وہ فیکٹری زیادہ سامان بنائے گی، زیادہ لوگوں کو نوکری پر رکھے گی اور زیادہ منافع کمائے گی۔ یہ تبدیلی حقیقی پیداوار بننے سے مہینوں پہلے نظر آ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے مستقبل میں جھانکنے والی کھڑکی ہے۔ لیکن اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی حکومت یا ایک عام سرمایہ کار کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی اہمیت بہت گہری ہے۔ دیکھیں، پالیسی سازوں یعنی حکومت اور اسٹیٹ بینک کے لیے یہ معلومات انتہائی اہم ہیں۔ اگر انہیں پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ معیشت سست روی کا شکار ہونے والی ہے تو وہ وقت پر شرح سود کم کرنے یا ترقیاتی منصوبے شروع کرنے جیسے اقدام کر سکتے ہیں تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے۔ صحیح۔ اسی طرح سرمایہ کاروں کے لیے یہ اپنے پیسوں کو محفوظ بنانے یا صحیح جگہ سرمایہ کاری کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھی؟ جی، اور عام لوگوں کو بھی یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ انہیں بڑے خرچے کرنے چاہیے یا پھر بچت پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل ہیلتھ چیک اپ جیسا ہے۔ تو آئیے پہلے ان بڑے عالمی اشاریوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں پوری دنیا کے تجزیہ کار استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے پی ایم آئی کا۔ یہ کیا بلا ہے؟ پی ایم آئی کا مطلب ہے پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس۔ یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اچھا۔ ہر مہینے ایک ادارہ ملک کی بڑی بڑی کمپنیوں کے پرچیزنگ مینیجر سے ایک سروے کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فیکٹری کے لیے خام مال خریدتے ہیں۔ اچھا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو پچھلے مہینے سے زیادہ نئے آرڈر ملے ہیں؟ کیا آپ کی انوینٹری بڑھ رہی ہے؟ کیا آپ نئے ملازمین رکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ براہ راست ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جو معیشت کا پہیہ گھمانے کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل۔ اور اس انڈیکس میں ایک جادوئی ہنسا ہے، 50 بھی 50۔ اگر پی ایم آئی کی ریڈنگ 50 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معیشت پھیل رہی ہے، یعنی ایکسپینشن ہو رہا ہے، فیکٹریاں زیادہ پیداوار کی تیاری کر رہی ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں مزید نوکریاں پیدا ہوں گی۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ 50 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی سرگرمیاں سست ہو رہی ہیں، یعنی کنٹریکشن۔ یہ ایک بہت ہی قابل اعتماد اور فوری اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اگلا اشاریہ ہے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس، یعنی صارفین کا اعتماد۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہم سب سے جڑا ہوا ہے۔ جی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جب بونس ملنے کی امید ہو تو دل چاہتا ہے کہ فون اپ گریڈ کر لیا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ جب عام لوگ اپنی ملازمت، آمدنی اور ملک کے مستقبل کے بارے میں پر اعتماد محسوس کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہاں،
وہ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، گھروں کی مرمت کرواتے ہیں، چھٹیوں پر جاتے ہیں۔ معیشت کا 70% حصہ اسی خرچ پر چلتا ہے۔ 70%؟ واہ! لیکن اگر لوگ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں تو وہ پیسے بچانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی سوچ جب کمپنیوں کے مالکان میں آتی ہے تو وہ بزنس کانفیڈنس بن جاتا ہے۔ وہ فون کے بجائے نئی مشینیں خریدنے کا سوچتے ہوں گے۔ بالکل، جب کمپنیاں مستقبل کے بارے میں پرامید ہوتی ہیں تو وہ نئی فیکٹریوں، نئی مشینوں اور نئے لوگوں کو بھرتی کرنے میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ یہ دونوں اشارے یعنی صارفین اور کاروباری اداروں کا اعتماد مل کر مستقبل کی معاشی سرگرمیوں کی ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ بہت پراسرار لگتی ہے، ییلڈ کرو۔ ہمارے نوٹس میں اس کا ذکر کساد بازاری یعنی ریسیشن کی وارننگ کے طور پر کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بانڈ مارکیٹ میں ایک خاص تبدیلی دیکھ کر کساد بازاری کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو کسی معاشی جادوگری جیسا لگتا ہے۔ جادوگری نہیں، خالص منطق ہے۔ اسے آسان بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے پیسے ادھار دیتے ہیں تو آپ زیادہ سود کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل، 10 سال کے لیے قرض دینا 2 سال کے قرض سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی اصول حکومتی بانڈز پر لاگو ہوتا ہے۔ عام حالات میں 10 سالہ حکومتی بانڈ پر شرح سود 2 سالہ بانڈ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب گراف پر یہ صورتحال دکھائی جاتی ہے تو اسے نارمل ییلڈ کرو کہتے ہیں، اور یہ ایک صحت مند معیشت کی علامت ہے۔ اچھا۔ لیکن جب حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور سرمایہ کار مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ کیا؟ وہ اپنے پیسے کو مختصر مدت کے بجائے طویل مدتی بانڈز میں محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس پر منافع کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک منٹ، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آنے والے 1-2 سالوں میں معیشت بہت خراب ہونے والی ہے اور شرح سود بہت گر جائے گی۔ اس لیے وہ آج ہی اپنے پیسے کو 10 سال کے لیے ایک محفوظ، چاہے کم شرح سود پر ہی صحیح، لاک کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اس شدید ڈیمانڈ کی وجہ سے 10 سالہ بانڈ پر شرح سود گر جاتی ہے اور کبھی کبھی 2 سالہ بانڈ سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ اسے انورٹڈ ییلڈ کرو کہتے ہیں۔ انورٹڈ ییلڈ کرو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پچھلی 7 میں سے 7 کے ساتھ بازاریوں سے پہلے یہ انورٹڈ ییلڈ کرو ضرور ظاہر ہوئی ہے۔ یہ معیشت کی دنیا میں خطرے کا سب سے بڑا علام سمجھا جاتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے بھی زیادہ قابل اعتماد اشارہ؟ جی ہاں، سٹاک مارکیٹ بھی ایک اچھا لیڈنگ انڈیکیٹر ہے، کیونکہ سرمایہ کار ہمیشہ 6 سے 9 مہینے آگے کا سوچتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ جذباتی اور غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ ییلڈ کرو زیادہ ٹھوس اور بنیادی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کسی ایک اشاریے پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ مطلب؟ ان اشاروں کو اکیلے دیکھنا ایسا ہے جیسے کسی مریض کا صرف بلڈ پریشر چیک کرنا۔ آپ کو اصل صحت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ECG سب رپورٹس کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک اچھی رپورٹ کا مطلب کچھ نہیں اگر باقی سب خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوں۔ تو اصل کہانی ان تمام اشاروں کو ملا کر پڑھنے میں ہے۔ بالکل، اگر PMI گر رہا ہو، صارفین کا اعتماد کم ہو اور ییلڈ کرو بھی انورٹ ہونے کے قریب ہو تو یہ ایک بہت مضبوط اشارہ ہے کہ آنے والا وقت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی اشاریے تو ایک بڑی تصویر دکھاتے ہیں، لیکن مجھے یہ سوچ کر دلچسپی ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے ہی اشارے موجود ہیں؟ جی، مطلب کیا پاکستان کی معیشت کی نبض جانچنے کے لیے ہمارے پاس اپنا کوئی خاص تھرمومیٹر ہے؟ بالکل ہے، اور یہ ہماری معیشت کی ساخت کے مطابق زیادہ موضوع بھی ہیں۔ عالمی اشاریے اہم ہیں، لیکن مقامی اشاریے ہمیں زمینی حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اچھا۔ ان میں سب سے اہم ہے LSM یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا۔ یہ ہماری بڑی صنعتوں جیسے ٹیکسٹائل، سیمنٹ، آٹوموبائل اور فرٹیلائزر کی ماہانہ کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صنعتی سرگرمیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔
اور یہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ ملک کی بڑی فیکٹریاں کتنی پیداوار کر رہی ہیں۔ اگر اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو یہ روزگار اور مجموعی معاشی ترقی کے لیے بہت مثبت اشارہ ہے۔ بالکل، اور اس سے جڑا ایک اور بہت ہی دلچسپ اور نظر آنے والا اشارہ ہے سیمنٹ کی ترسیل، یعنی سیمنٹ ڈسپیچز۔ یہ بات تو میں نے خود محسوس کی ہے۔ کچھ سال پہلے جب ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں تو شہر سے باہر جانے والے ہائی وے پر ہر دوسرا ٹرک سیمنٹ کا ہوتا تھا۔ ہاں، اب سمجھ آیا کہ وہ صرف ٹریفک جام نہیں بلکہ معیشت کا ایک اشارہ تھا۔ آپ نے بالکل درست مشاہدہ کیا۔ جب سڑکوں پر سیمنٹ سے بھرے ٹرک زیادہ نظر آئیں تو سمجھیں معیشت ترقی کر رہی ہے۔ صحیح۔ زیادہ سیمنٹ کی فروخت کا مطلب ہے زیادہ گھر، زیادہ سڑکیں اور زیادہ ڈیم بن رہے ہیں۔ یہ صرف تعمیرات کے شعبے میں نوکریاں پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس سے اسٹیل، ٹائلز، پینٹ اور درجنوں دیگر صنعتوں کی مانگ بھی بڑھتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سادہ سا ڈیٹا پوائنٹ پوری معاشی زنجیر کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آٹو انڈسٹری کی بکنگ کا معاملہ بھی ہوگا۔ جب زیادہ کاریں اور موٹر سائیکلیں بک ہوتی ہیں تو یہ صرف گاڑیوں کی فروخت نہیں بلکہ متوسط طبقے کے اعتماد کی علامت ہے۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے پاس اضافی آمدنی ہے جسے وہ بڑے خریداریوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مستقبل کے بارے میں ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور انتہائی اہم اشارہ ہے کراچی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ، یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر۔ یہ تو ہر پاکستانی کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہاں، ڈالر کتنے کا ہو گیا یہ تو قومی سوال بن چکا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کا دوہرا کردار ہے۔ ایک طرف مستحکم روپیہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھاتا ہے، صحیح۔ دوسری طرف کمزور روپیہ درآمدی اشیاء، خاص طور پر تیل، کھانے پینے کی اشیاء اور صنعتی خام مال کو مہنگا کر دیتا ہے۔ اس سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے۔ اور فیکٹریوں کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے جو بالآخر مستقبل کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور اشارے کا ذکر ہمارے نوٹس میں ہے، صنعتوں کی بجلی کی کھپت۔ یہ کیسے کہانی بتاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی صاف اور سیدھا اشارہ ہے۔ اگر ملک بھر کی فیکٹریاں اور صنعتی یونٹس پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، وہ زیادہ مشینیں چلا رہے ہیں اور زیادہ پیداوار کر رہے ہیں۔ اس ڈیٹا میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتی۔ یہ مستقبل کی معاشی سرگرمیوں کا ایک بہت واضح اور ٹھوس اشارہ ہے۔ تو اگر ہم ان سب پاکستانی اشاروں LSM، سیمنٹ، گاڑیاں، روپیہ اور بجلی کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہماری معیشت کا زیادہ تر انحصار تعمیرات اور ٹیکسٹائل جیسے چند شعبوں پر ہے۔ کیا ہم اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو یہ ڈیٹا اٹھاتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کتنی غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اگر عالمی سطح پر ٹیکسٹائل کی مانگ میں کمی آ جائے یا مقامی طور پر تعمیراتی شعبے میں سستی آ جائے تو اس کا پوری معیشت پر گہرا اور فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے ماہرین ہمیشہ معاشی تنوع یعنی ڈائیورسفیکیشن پر زور دیتے ہیں تاکہ معیشت کسی ایک شعبے کے رحم و کرم پر نہ رہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال، کیا یہ ساری معلومات کسی خفیہ تجوری میں بند ہے یا ایک عام آدمی بھی ان تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی سب سے اچھی بات ہے۔ یہ تمام ڈیٹا عوامی طور پر دستیاب ہے، کوئی بھی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو کہاں سے ملیں گی یہ رپورٹس؟ مثال کے طور پر LSM یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یعنی PBS کی ویب سائٹ پر ہر مہینے جاری ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور شرح سود، زر مبادلہ کے ریٹس اور مہنگائی کے بارے میں تمام معلومات اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP باقاعدگی سے شائع کرتا ہے۔ اور سیمنٹ اور گاڑیوں کا ڈیٹا؟ سیمنٹ کی فروخت کا ڈیٹا آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن یعنی APCMA جاری کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور گاڑیوں کی فروخت کا ڈیٹا پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PAMA کی طرف سے آتا ہے۔
یہ تمام ادارے اپنی ویب سائٹس اور پریس ریلیز کے ذریعے یہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی محنت سے کوئی بھی اپنا ایک چھوٹا سا اکنامک ڈیش بورڈ بنا سکتا ہے اور خود ان رجحانات پر نظر رکھ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک احتیاطی نوٹ شامل کرنا ضروری ہے۔ اچھا۔ ڈیٹا تو دستیاب ہے، لیکن اس کی صحیح تشریح کرنا اصل ہنر ہے۔ صرف ایک مہینے کے اعداد و شمار پر انحصار کر کے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک مہینے میں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے سیمنٹ کی فروخت کم ہو گئی ہو، یا بارشوں کی وجہ سے۔ صحیح۔ اصل تصویر دیکھنے کے لیے طویل مدتی رجحانات، یعنی پچھلے 6 مہینوں یا سال کا ڈیٹا دیکھنا ضروری ہے تاکہ ایک واضح سمت کا تعین کیا جا سکے۔ یعنی ایک دن طبیعت خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں، لیکن اگر مسلسل ایک ہفتے تک ایسا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشی پیشنائی گوئی کوئی کالا جادو نہیں، بلکہ صحیح اشاروں کو پڑھنے اور سمجھنے کا نام ہے۔ جی، ہم نے پی ایم آئی اور پر اسرار ییلڈ کرو جیسے عالمی معیار کے اشاریوں سے لے کر سیمنٹ سے بھرے ٹرکوں اور فیکٹریوں کے بجلی کے بل جیسے پاکستان کے مخصوص اور زمینی حقائق پر مبنی ڈیش بورڈ پر بھی نظر ڈالی۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ اشاریے ایک تصویر کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اصل مہارت اس کہانی کو سمجھنے میں ہے جو یہ سب مل کر سناتے ہیں۔ تصویر پیش کرتا ہے۔ گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کا سوال چھوڑتے ہیں۔ جی، ہم نے اب تک پوری معیشت یعنی میکرو لیول پر بات کی، لیکن کیا ہو اگر ہم انہی اوزاروں کو ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح استعمال کریں؟ دلچسپ۔ ہمارے ذرائع میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کے لیے ان اشاریوں کا ایک خاص سیکٹر مخصوص ورژن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم معیشت کو صرف بینکنگ سیکٹر یا صرف ٹیکنالوجی سیکٹر کی نظر سے دیکھیں تو کون سے اشارے زیادہ اہم ہو جائیں گے اور کہانی کیسے بدل جائے گی؟